السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ماجد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں TBN نیوز۔ تلنگانہ میں تمام تجارتی مراکز کھول دیے گئے ہیں۔ فنکشن ہال، اسکول اور شاپنگ مال کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے، جس سے منسلک ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بے روزگار ہیں۔ ایک فنکشن ہال میں ہونے والی تقریب سے 200 سے 500 نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے۔ کیٹرنگ، ڈیکوریشن اور دیگر کام یہ نوجوان خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مغل کیٹرنگ کے بانی جناب محمد معین صاحب نے وزیر اعلیٰ جناب کے چندرشیکھر راؤ صاحب اور وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ فنکشن ہال میں تقاریب منعقد کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ فنکشن ہال سے جڑے ہوئے بے روزگار نوجوانوں میں اعتماد بحال کیا جا سکے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں فنکشنز پوسٹ پون ہو چکے ہیں اور کئی خاندان پریشان ہیں۔ KCR صاحب جب ٹی آر ایس پارٹی کا قیام عمل میں لائے، اس کے بعد ایک ان کا فنکشن ہوا، ان کے بہن کا انگیجمنٹ تھا جو حمایت نگر کے ایک فنکشن ہال میں تھا۔ اپولو کے ایک ڈاکٹر جو KCR صاحب کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی اس فنکشن کی۔ اس وقت KCR صاحب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ اس قدر خوش تھے، ہر آنے والے کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کر رہے تھے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فنکشن میں گھر والدین ہی نہیں بلکہ بھائی بہن بھی برابر کی خوشی میں رہتے ہیں۔ اور ایک فیملی ہے جو حیدرآباد میں ان کے فنکشنز ہم کرتے ہیں، جو گیٹ سے ہی استقبال کرتے ہیں لڑکے والوں کا۔ جب بارات اندر آتی ہے تو تمام براتیوں کو پھول مالا گلے میں ڈال کر استقبال کیا جاتا ہے، اور دلہن والوں کی طرف سے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جو یہ براتیوں کا استقبال کرنے کے لیے، وہ اس قدر استقبال کیا جاتا ہے، انہیں جوزے سرو کیے جاتے ہیں، اپیٹائزر سرو کیے جاتے ہیں، ڈرنک سرو کیا جاتا ہے۔ تو ہر باراتی اپنے آپ کو ایک راجہ محسوس کرتا ہے، ایک VIP محسوس کرتا ہے۔ تو اس وقت میں انہیں کے ایک فیملی کے ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا کوئی لڑکی کا باپ، اس کے پاس گنجائش نہیں، اس کی سیلری کم ہے، تو انہیں کیسا کرتا فنکشنز؟ تو انہوں نے کہا کہ انہیں بچی جب پیدا ہوتی اس وقت سے ہی پہلی تنخواہ میں سے انہیں تھوڑے پیسے سیو کر لیتا، اپنے خرچے کم کر پیسے الگ نکال دیتا، اس میں سے ہر مہینہ ایک باٹل لے کر آتا، اور اس طرح یہ 25 سال تک 20-25 سال تک جمع کرتا، اپنے خوشیوں کا گلا گھونٹ کر یہ پیسے جمع کرتا۔ تو جب شادی آتی تو سارے لٹا دیتا۔ تو ایک باپ جب 25 سال تک محنت کرتا ہے، اس کے بعد اگر لاک ڈاؤن آ جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور اس لاک ڈاؤن میں ہزاروں شادیاں ملتوی ہو گئے، پوسٹ پون ہو گئے۔ تو اس میں ایسے کتنے گھرانے ہوں گے، کتنے ماں باپ ہوں گے جو برسوں سے محنت کر کے اپنی بچی کی شادی کی تیاری کرے اور لاک ڈاؤن کے حوالے ہو گئے۔ اب یہ جو سوشل ڈسٹینس لوگوں میں اویئرنیس آ چکا ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سوشل ڈسٹینس رکھنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پیرنٹس جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو دعوت دینے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ مہمانوں کو 3 حصے میں بانٹنا چاہیے، 3 حصے میں بانٹ کر ہر تینوں کے الگ الگ ٹائمنگ رکھنا، جس سے کیا ہوگا کہ لوگ ایک وقت نہیں آئیں گے، لوگ بڑھ جائیں گے اور سوشل ڈسٹینس اچھی طرح مینٹین ہوگا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز CM صاحب کو کہ کم سے کم 400-500 لوگوں کی دعوت کی اجازت ہونا چاہیے، کیونکہ دلہن والوں کے 200-300 کم سے کم، اور دولہے والوں کے 200-300 کم سے کم ہوتے ہیں انوائٹیز، کیونکہ ہر مہمانوں کی، رشتہ داروں کی ایک چین ہوتی ہے، اس کو دیے تو اس کو بھی دینا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اتنے انوائٹیز کی اجازت دیے تو بہتر ہوگا اور وہ فنکشن انجوائے کر سکیں گے۔ ایک فنکشن میں کم سے کم 250-300 لوگوں کا خاندان چلتا ہے، بٹلر ہے، بھوئی ہے، کوکنگ اسٹاف ہے،
फंक्शन हॉल का स्टाफ है और सप्लायर्स है, ये सब मिला के 250-300 एक फंक्शन में होते हैं। ये एक फंक्शन, ये 250-300 का ख़ानदान चलता है। ये जो है हज़ारों लोग बेघर और शादी खाने कितने हैं उतने फंक्शंस, उस हिसाब से हज़ारों लोगों का जो है खाना पीना बंद हो चुका है और पेरेंट्स परेशान हैं। इसके लिए मेरी गुजारिश है कि सीएम साहब से, हमारे हरदिल अजीज़ सीएम साहब से, कि जल्द से जल्द कोई मसला हल करे इसका। अभी इस वक्त ऐसा माहौल है जिस तरह के किसान खेत जोने के बाद वो आसमान की तरफ देखते रहता है कि कब बारिश होगी। इसी तरह पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी का पूरा इंतज़ाम करके सीएम साहब पर नज़र लगा कर बैठे हैं कि कब हुक्म आएगा। तो आपके हुक्म के इंतज़ार में हैं और उम्मीद है कि हुक्म जल्द से जल्द और फेवर में आएगा। अब बात यह है कि आप एक बादशाह हैं, रिया की जो परेशानी है, अपना प्रॉब्लम्स लेकर, अपने अपील लेकर जब आपके पास आते हैं तो आपकी मर्ज़ी, चाहे उसे आप कबूल करें या रिजेक्ट करें, आप बादशाह हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, तो आवाम को मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक हरदिल अजीज़ सीएम होते हुए आप आवाम की तकलीफ़ों को समझते हैं, उनके फेवर में इंशाल्लाह आप करेंगे तो बेहतर। हमारे सीएम साहब से मैं बड़ी ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ, ये कहने की जुर्रत कर रहा हूँ कि आप जब परमिशन देंगे तो ज़्यादा कंडीशन अगर रहेंगे तो फंक्शन का मज़ा नहीं आएगा, फंक्शन एंजॉय नहीं कर सकेंगे। माफ़ी चाहते हुए इजाज़त चाहता हूँ। Thank you for staying with TBN News.